अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवेल्स हब। आज सबके दिल साफ हो गए थे। दादा जान ने एक गहरी सांस ली और अल्लाह से अपने बच्चों की खुशियां कायम रखने की दुआ की। आज उनका वलीमा था। शहर के सबसे बड़े बैंक्वेट में सारा इंतज़ाम किया गया था। हवेली का हर फर्द यहाँ मौजूद था। वो आंखों में शिकवा लिए सबसे मिली, लेकिन ज़ुबानी शिकवा करने की हिम्मत उसमें अब भी नहीं थी। कल रात दिलशेर उसके सोने के बाद आया था और उसके उठने से पहले ही उठकर चला गया था। शायद वलीमे की तैयारी में बिजी था। सिल्वर ग्रे मैक्सी में भारी जेवरात पहने वो दिलशेर के साथ खड़ी बहुत हसीन लग रही थी। दिलशेर और बैराम ने भी उसी के ड्रेस के साथ मैचिंग में 3 पीस सूट पहना था। आयज़ा बेगम और मिस्टर खान ने उन सबको हाथों हाथ लिया था। सब दरियान के इस फैसले से मुतमईन थे। दिलशेर की आंखों में मौजूद इज़्ज़ा के लिए मोहब्बत और इज़्ज़त देख सबका दिल खुशियों से भर गया था। उन्हें उम्मीद थी मोहब्बत से गुदी उनकी इज़्ज़ा भी बहुत जल्द उसको दिल से कबूल कर लेगी। ब्लैक साड़ी में ब्लैक ही हील पहने खूबसूरती से किए मेकअप में एक अदा से उसकी तरफ आती वो मलाइका ही थी। वो जो इत्मीनान से दिलशेर के साथ बैठी थी, मलाइका को अपनी तरफ आते देख वो घबरा गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे, चेहरे पर खौफ वाजिया था। वो एक तलाक से ही तो डरती थी। अगर उसने भरी महफिल में मलाइका की वजह से उसे छोड़ दिया तो इस सोच से आगे वो सोच ही नहीं पा रही थी। वो आकर सीधे दिलशेर से मिली। कॉन्ग्रेचुलेशंस दिलशेर, उसने मुस्कुराते हुए दिलशेर से हाथ मिलाया। थैंक यू मलाइका, मीट माई वाइफ इज़्ज़ा दिलशेर खान। उसने इज़्ज़ा के गिर्द बाजू फैलाकर मलाइका से उसका तारुफ करवाया। वो जो घबराहट का शिकार थी, उसकी इतनी अपनायत पर उस शख्स को देखती रह गई। क्या था वो शख्स? मलाइका मुस्कुराकर इज़्ज़ा से भी मिली और बहराम को भी प्यार किया। आखिर अल्लाह ने तुम्हें अपनी मोहब्बत से मिलवा दिया। तुम तीनों साथ में वाकई ही मुकम्मल लग रहे हो। उसने जाते हुए उनकी तारीफ़ की। इज़्ज़ा उसकी बात पर हैरान रह गई। वो किस मोहब्बत की बात कर रही थी? पहली बार उस रिश्ते के हवाले से लोगों के सामने वो गड़बड़ाई थी और दिलशेर से उसकी ये हालत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दिल कर रहा था बस उसके गाल चूम ले, लेकिन हाय रे किस्मत, सब्र का घूंट भर कर रह गया। उसके बाद फ़ोटो सेशन हुआ। खाने से फारिग होकर लोग अपने अपने घरों को लौट गए थे। बस अब फैमिली के लोग ही रह गए थे। बेटा, ये तुम्हारे लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। दादा जान ने एक फ़ाइल दिलशेर की तरफ बढ़ाते कहा तो उसने वो फ़ाइल थाम ली। इज़्ज़ा का दिल बहुत पीछे चला गया। आशिर ने उसके बाप का दिया हुआ सब खाने के बाद भी उसे इज़्ज़त और सुकून की नींद नसीब नहीं होने दी थी। दिलशेर ने वो फ़ाइल खोल कर देखी और मुस्कुराकर दादा जान को वापस लौटा दी। माजरत के साथ दादा जान, लेकिन मैं आपसे ये नहीं ले सकता। आपकी दुआओं के सिवा हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। और रही बात तोहफे की, दो कीमती तोहफे आप लोग पहले ही मुझे दे चुके हैं। इसके अलावा मेरे नज़दीक किसी तोहफे की कोई अहमियत नहीं। जिस खूबसूरत अंदाज में उसने दादा जान से माजरत की थी, सबको जरियान के फ़ैसले पर फ़ख्र हुआ था। इज़्ज़ा के दिल में उसके लिए इज़्ज़त कई गुना बढ़ गई थी। पहली बार उसने मुस्कुराते दिलशेर की तरफ देखा था और जब दिलशेर को खुद की तरफ देखते पाया तो गड़बड़ाकर चेहरा फेर लिया। लेकिन दादा जान जाते हुए ज़बरदस्ती वो फ़ाइल इज़्ज़ा को पकड़ा गए थे। वो बेटियों की हक तलफ़ी करने के हक़ में बिल्कुल नहीं थे। सब लोग वापस दरियान के बंगले में लौट गए थे, लेकिन आना इज़्ज़ा के साथ दिलशेर के मेंशन गई थी ताकि उसे अपने तौर पर कुछ समझा सके। 1 घंटे बाद वैसे भी जरियान ने उसे ले जाना था, लेकिन आज फ़ायज़ा बेगम बैराम को ले गई थी क्योंकि वो उनकी आदी हो गई थी। इसलिए आज वो उसके साथ गुजारना चाहती थी। कल तो वैसे भी उन सब ने हवेली चले जाना था। मुझसे क्यों नाराज़ हो इज़ू यार, इसमें मेरा क्या कसूर है? आना ने उसे खामोश देखकर पूछा। मैं भला कैसे नाराज़ हो सकती हूँ आपसे? उसका लहजा हर तासुर से पाक था। तुम मुझे बताओ, दिलशेर भाई तुम्हारे साथ ठीक तो हैं ना? उसने इज़्ज़ा के चेहरे पर नज़रें जमाए पूछा। वो मेरे साथ अच्छे हैं, लेकिन मैं उनके काबिल नहीं हूँ। काश आप लोग ये बात समझ जाते। मैं एक तलाक याफ्ता लड़की हूँ। माशरे में एक तलाक याफ्ता लड़की को किस नज़र से देखा जाता है, ये बात आप लोग क्यों भूल गए? मेरा एक बेटा भी है। क्या किसी और की औलाद को अपनाना इतना आसान होता है? और कहाँ वो नेक सूरत के साथ साथ नेक सीरत भी?
تعلیم یافتہ اور سیٹل انسان ہیں، کیا وہ مجھ جیسی استعمال شدہ لڑکی ڈیزرو کرتے ہیں؟ کیا ان کو لڑکیوں کی کمی ہے؟ نہیں بھابھی، آپ نے میری زندگی بنانے کے چکر میں ان کی زندگی برباد کر دی، اور اس بات کی ندامت مجھے کبھی ان کے سامنے سر نہیں اٹھانے دے گی۔ یقین کریں، اگر ان کی جگہ آپ لوگ میری شادی کسی ڈرائیور کے بیٹے سے بھی کروا دیتے تو میں خوشی خوشی نبھا لیتی، لیکن آپ سب نے مجھے اس انسان کے سامنے نظر اٹھا کر جینے کے قابل نہیں چھوڑا۔ آپ جانتی ہیں، ان 3 دنوں میں ان کا رویہ بہرام کے ساتھ دیکھ میرا دل خون کے آنسو رویا ہے، کیونکہ یہ سارے خواب تو میں نے عاشر کو لے کر دیکھے تھے کہ میرے بیٹے کو اپنے باپ کا پیار ایسے ہی ملے، لیکن جو پیار عاشر اسے نہیں دے سکا وہ سب دلشیر دے رہا ہے، اور میں ان کی اور مقروض ہوتی جا رہی ہوں۔ وہ جب بولی تو اپنا دل کھول کر روتے ہوئے آنا کے سامنے رکھ دیا۔ اس کی ہر بات کافی لے کر آتی ہمنا نے بخوبی سنی تھی۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ میرے بھائی نے تم پر احسان کیا ہے؟ وہ کمرے میں آتے ہوئے بولی۔ اس کی آواز پر آنا نے گھبرا کر دیکھا کہ کہیں ان کو عزا کی باتیں بری نہ لگی ہوں۔ وہ آنا کو کافی دیتے ہوئے ان دونوں کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بتاؤ عزا۔ اب کہ وہ براہ راست عزا سے مخاطب ہوئی تو وہ گھبرا گئی۔ ہاں، جب وہ دیار غیر میں تھی، ایک ہمنا اور اس کی ساس ہی تو تھی جن سے وہ اپنا دکھ بانٹ لیتی تھی، اور وہ بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ جانتی ہو، تم میرے بھائی کے دل تک رسائی کرنے والی پہلی لڑکی ہو۔ یہ شادی ان کی منشا پر ہوئی ہے، کوئی زبردستی نہیں، اور ان کی محبت کو احسان کا نام مت دو۔ راتوں کو تہجد میں روتے دیکھا ہے ہم نے انہیں، تمہاری خوشی کے لیے۔ بہت عرصے بعد انہیں خوشیاں ملی ہیں، تم یہ خوشیاں ان کے ساتھ مل کر جیو۔ اپنی پچھلی محرومیوں کی سزا اس نئے رشتے کو مت دینا، ورنہ تم دونوں بکھر جاؤ گے۔ میں تمہیں ایک نند کی طرح نہیں، بڑی بہن کی طرح یہی کہوں گی کہ سمیٹ لو انہیں۔ بہت لمبا سفر کر کر تم تک آئے ہیں، انہیں خود سے دور مت کرنا۔ وہ کس محبت کی بات کر رہی تھی جو اسے نہیں پتہ تھی؟ وہ خاموشی و حیرانگی سے ان کو دیکھتی رہی۔ عزو یار، ہم سب تمہارے لیے بہت خوش ہیں، تو تم کیوں خود کے لیے گنجائش نہیں نکال رہی؟ آنا نے بے بسی سے کہا۔ اپنے اندر سے ختم کر دو یہ احساس کمتری۔ تم میں کس چیز کی کمی ہے بتاؤ؟ خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، دلشیر بھائی کے ساتھ بالکل مکمل لگتی ہو یار۔ ہمنا نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن آپی، میں طلاق یافتہ ہوں، وہ مجھ جیسی لڑکی سے محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکے دیکھ ہمنا اور آنا کو غصہ آ گیا، گھور کر اسے دیکھا۔ سب چھوڑو، بس یہ بتاؤ ابھی تمہارا دلشیر بھائی سے کیا رشتہ ہے؟ سوال پوچھنے والی آنا تھی۔ وہ میرے شوہر ہیں، اس نے جھجک کر جواب دیا۔ تو قانونی اور شرعی طور پر وہ تم پر پورا حق رکھتے ہیں، تمہارا دل اس رشتے کو مانے یا نہ مانے جو بھی ہو، لیکن وہ تم سے کسی بھی وقت اپنا حق وصول سکتے ہیں، اور تم انہیں اس بات کے لیے کبھی نہیں روک سکتی، ورنہ تم شوہر کے ساتھ اللہ کی نظروں میں بھی گر جاؤ گی۔ باقی سب قسمت پر چھوڑ دو، یہ بات تو تم بھی مانتی ہو کہ وہ عاشر کی طرح بالکل نہیں، تو بس تم خود کو ایک بار پھر اللہ کے سپرد کر دو، سب اچھا ہوگا۔ آنا نے جس طرح کھلے لفظوں میں بات کی تھی، وہ سر پٹا کر نظریں چکا گئی۔ آنا جانتی تھی، ایک بار اس نے دلشیر کی خواہش کا احترام کیا تو وہ خود اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گا۔ ہمنا کو بھی آنا کی بات صحیح لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی عزا اور ہمنا چلی گئیں۔ وہ کمرے میں اکیلی رہ گئی، سوچ سوچ کر ہی اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، وہ بے چینی سے کمرے میں چکر لگاتی نظر آئی، چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ وہ اس کے پاس آیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ اس نے تفکر سے پوچھا۔ اس کی آواز سن کر وہ مزید گھبرا گئی اور اس کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی تک سلور گرے پینٹ اور شرٹ میں ہی تھا، لیکن کوٹ شاید وہ باہر اتار کر آیا تھا۔ وہ اس لمحے اسے بے حد ڈیشنگ اور پرکشش لگا۔ اس کی نظریں خود پر محسوس کر دلشیر کے لب مسکرائے۔ اس کی مسکراہٹ پر عزا ہوش میں آئی اور شرمندگی سے دل کو ڈپٹا جو بے قابو ہونے لگا تھا۔ ایک عجیب سا احساس جاگا تھا دل میں، جو اس نے کبھی عاشر کے لیے بھی محسوس نہیں کیا۔ وہ وہاں سے مڑ کر جانے لگی کہ دلشیر نے اس کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کے سینے سے ٹکرائی۔ اس اچانک افات پر عزا نے سہارے کے لیے اس کی شرٹ دبوچ لی۔ اس نے ایک نظر اس کے نازک سراپے پر ڈالی جو اس کی اتنی سی قربت سے ہی گھبرا چکی تھی۔ آپ نے چینج کیوں نہیں کیا؟
دلشیر نے اس کے چہرے کو انگلی سے چھوتے پوچھا۔ وہ آپ ہی نے کہا چینج نہیں کرنا۔ گھبراہٹ سے اس کے الفاظ نکلنے سے انکاری ہوئے۔ مطلب میری بہن بہت سمجھدار ہو گئی ہے، اس نے خمار آلود لہجے میں کہا اور جھک کر اس کے گال پر لب رکھے۔ عزا گھبرا کر اس سے 2 قدم دور ہوئی اور سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ دلشیر نے درمیانی فاصلہ عبور کرتے اسے دھکیل کر بیڈ پر گرایا تو وہ سٹپٹ آ گئی اور جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ اپنے لیے شرم و حیا کے رنگ دیکھ دلشیر سے مزید ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ ایک گھٹنا فولڈ کیے اس پر جھکا اور اس کے کانوں کی لو کو چوم لیا۔ عزا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا جہاں دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا تھا جیسے کسی بھی وقت نکل کر باہر آ جائے گا۔ آج کی رات کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کو چینج کرواؤں؟ وہ اس کے کان کے قریب بھاری سرگوشی کر گیا۔ عزا نے گھبرا کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے دلشیر کو دیکھا۔ اسے اس قدر بے باکی کی امید نہیں تھی دلشیر سے، اور اس کی بے چینی دیکھ اس کے لبوں کو مسکراہٹ چھو گئی۔ وہ جھک کر ان آنکھوں پر باری باری اپنے لب رکھ گیا۔ یہ سب عزا کے لیے نیا تھا۔ بولو، وہ خمار آلود لہجے میں اس سے استفسار کرنے لگا۔ مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے خود چینج کرنا ہے۔ وہ حلق تر کرتی جلدی سے بولی، ممادن وہ واقعہ ہی اسے چینج نہ کروا دے۔ جائیں چینج کر کے آئیں۔ وہ اس پر سے اٹھا اور خود ڈریسنگ روم میں گھس گیا تاکہ وہ ایزی ہو جائے۔ وہ کمرے میں لیٹ بھی اسی وجہ سے آیا تھا تاکہ وہ سو جائے۔ اسے جاگتے دیکھ اسے خود پر ضبط کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ بار بار دل کرتا تھا ایک بار اسے چھو کر دیکھ لے، لیکن وہ اس کی مرضی کے بغیر ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ڈری ہوئی واش روم چلی آئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ دلشیر اس سے ناراض ہو کر گیا تھا۔ اس نے آج دلشیر کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی اور اس کا دل خود سے باغی ہونے لگا تھا۔ ایسے میں دلشیر کو ناراض کرنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی زندگی میں 3 مرد آئے تھے۔ ایک وہ جس نے دشمنی کے لیے اسے بدنام کر دیا تھا، دوسرا وہ جو اس کا شوہر تو بنا تھا لیکن اس کی نسوانیت اور دل و دماغ پر درندگی کی ایسی چھاپ چھوڑ دی تھی جو آج تک وہ بھلا نہیں پائی تھی۔ تیسرا شخص دلشیر، جس نے اس کی ادھوری ذات کو نہ صرف اپنایا بلکہ اس کی اولاد کو بھی سگے باپ کی طرح معاشرے کے سامنے اپنایا تھا۔ اور کہا جاتا ہے ایک عورت کے دل کے بہت قریب ہوتا ہے وہ شخص جو اس کی اولاد سے محبت کرے، اس لیے اس نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑنے کا سوچ لیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دل کو بہت مضبوط کر کے ہمنا کی دی ہوئی ریڈ کلر کی نائٹی پہن گئی جو تھی تو سلک کی، اندر والی بالکل شارٹ گھٹنوں تک تھی، جسے ڈوری سے کندھوں سے باندھ رکھا تھا، جس میں اس کا خوبصورت سراپا نمایاں ہو رہا تھا۔ شرم سے وہ لال ہو گئی تھی لیکن اس کے اوپر کے گاؤن سے پورا جسم چھپ گیا تھا، کوئی بے ہودگی نہیں تھی۔ وہ گھبراتی ہوئی باہر آ گئی۔ وہ سامنے ہی سیاہ ٹراؤزر اور بلو ٹی شرٹ پہنے صوفے پر بیٹھا کسی سے کال پر بات کر رہا تھا۔ اسے واش روم سے نکلتے دیکھ وہ اپنی جگہ ساخت ہو گیا۔ لال رنگ میں وہ بھی گلاب کی طرح کھل رہی تھی۔ اس کی نظروں سے گھبرا کر جلدی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ابھی وہ خود پر کمفرٹر اوڑھتی کہ دلشیر کو اپنی طرف آتا دیکھ اس کے ہاتھ سے کمفرٹر چھوٹ کر گرا۔ وہ آ کر سیدھا اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ عزا نے اپنا حلق تر کیا لیکن پھر بھی اسے خود سے دور نہیں کیا۔ یوں مت کریں جانا، میرا دل بہک رہا ہے، وہ اپنی شہادت کی انگلی اس کے گلے میں پھیرتے ہوئے بولا۔ عزا کی پیشانی نم ہوئی۔ اس نے گھبرائی نظروں سے اس کی خمار آلود آنکھوں میں دیکھتے اپنے سوکھے لبوں کو تر کیا اور یہیں دلشیر کا ضبط جواب دے گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ خود پر جھکائے اس کے لبوں کو اپنی دست رست میں لے لیا۔ عزا کو لگا بس وہ کسی بھی وقت دنیا سے کوچ کر جائے گی۔ اگر اس کے لمس میں سختی نہیں تھی تو بے قراری بے انتہا تھی جو عزا کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کبھی بھی سسرال والے بہو کو بیٹی نہیں سمجھتے، لیکن جب میری آپ سے شادی ہوئی نا، جب میں حویلی آئی تب پتہ چلا کہ سارے سسرال والے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ موم نے مجھے بھی اتنا ہی پیار دیا جتنا وہ عزا اور حالے کو دیتی ہیں۔ بی جان، بابا، دادا جان سب نے مجھے کبھی بہو کی طرح ٹریٹ نہیں کیا۔ مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں اس گھر میں بہو ہوں، اور اتنے دکھوں کے بعد اللہ نے عزا کو بھی ویسا ہی سسرال دیا ہے جیسا مجھے ملا۔ اس کی نند اس کے ساتھ ایسے ہی پیار سے پیش آ رہی تھی
جیسے سگی بہن ہو۔ میرا دل سکون سے بھر گیا۔ زریان گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب وہ اس کے بازو تھامے محبت سے بولی۔ زریان نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے اور ڈرائیو کرنے لگا۔ اچانک اس کی گاڑی کے سامنے ایک شخص آ گیا۔ اس نے جلدی سے بریک لگائی۔ آنا نے ڈیش بورڈ پر ہاتھ رکھ کے خود کو گرنے سے بچایا۔ وہ جو کوئی بھی تھا گر چکا تھا۔ زریان گاڑی سے اترنے لگا۔ نہیں زریان، کوئی چور ڈاکو ہو سکتا ہے، پلیز باہر مت جائیں۔ آنا نے اس کو روکنے کی کوشش کی۔ وہ خوف زدہ ہو چکی تھی کیونکہ آس پاس بالکل اندھیرا تھا۔ شارٹ کٹ کے چکر میں زریان نے دوسرا راستہ چنا تھا جہاں بہت کم گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ میری جان، کچھ نہیں ہوگا، اور کچھ ہو بھی جائے تو تم باہر مت نکلنا، اوکے؟ میں بس دیکھ کے آ رہا ہوں، کوئی ضرورت مند بھی ہو سکتا ہے۔ وہ سیٹ کے نیچے سے گن نکالتا اپنی پینٹ میں اڑیستا باہر نکل گیا۔ آنا بس بے بسی سے اسے دیکھتی رہی۔ زریان جب باہر نکلا تو ایک شخص ملجے سے حلیے میں زمین پر پڑا تھا۔ وہ موبائل ٹارچ جلاتا اس تک پہنچا، اور جو چہرہ اسے نظر آیا اسے لگا ساتوں آسمان ایک ساتھ اس پر گرے ہوں۔ بس کریں، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ وہ بہت مشکل سے اس کو خود سے چھڑا کر بیڈ سے ٹیک لگا کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ دلشیر بھی اٹھ کر بیٹھ گیا اور غور سے اس کے چہرے پر بیزاری ڈھونڈنے لگا، لیکن شرم و حیا کے علاوہ کوئی دوسرا رنگ اسے ڈھونڈ کر بھی نہیں ملا، اور آج اس کا رویہ اسے بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ شاید ہو نہ ہو آنا اسے سمجھا کر گئی تھی، جس کا اثر تھا یہ۔ وہ پرسکون ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ عزا نے کہتے ہی اپنے دونوں ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھ دیے۔ یہ ایک بے اختیاری میں کیا گیا عمل تھا، اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ ہٹاتی۔ دلشیر نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اس کی گلابی ہتھیلیوں پر اپنے سلگتے لب رکھے تھے اور ہاتھ آگے بڑھا کر سائیڈ لیمپ آف کر دیا تھا۔ اب کمرے میں نیم اندھیرا تھا، لیکن عزا کو اس کی بے باک نظریں اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہوئیں۔ وہ خود میں سمٹ گئی۔ دلشیر اٹھا اور اپنی شرٹ اتار کر نیچے پھینک دی۔ عزا اس کی حرکت پر شرم سے دوسری جانب چہرہ موڑتی، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتی نظریں چرا گئی۔ اس کا دل کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ دلشیر تھوڑا دور ہوا اور سائیڈ ڈراور سے ایک چھوٹا سا باکس نکالا اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ عزا نے اس کی شرٹ لیس کسرتی چٹانی سینے سے بری طرح نظریں چرائی تھیں، جو دلشیر نے مسکرا کر نوٹ کیا۔ میری جان، آپ کا ہی ہوں، کھول کر دیکھیں۔ وہ اس کا چہرہ ٹھوڑی سے تھامے اپنی طرف کرتا، جھک کر عزا کی جھکی پلکوں پر دھیرے سے لب رکھتا۔ وہ اسے کانپنے پر مجبور کر گیا۔ دلشیر کی پرتپش انگلیاں اسے اپنے گلے پر رینگتی محسوس ہوئیں تو عزا نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ وہ مسکرا کر اس سے دور ہوا۔ عزا نے اپنے گلے میں چھو کر دیکھا تو وہ بہت پیارا سا پینڈنٹ تھا، جس پر چھوٹے چھوٹے لیٹرز میں ED لکھا ہوا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا، اور عزا کو نرمی سے بیڈ پر لٹاتے خود اس پر جھک آیا۔ شیر، عزا نے پیچھے کھسکنے کی کوشش کی، لیکن پیچھے بیڈ گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے اس کی کوشش ناکام ہو گئی۔ عزا کے لبوں سے اپنا نام اسے اتنا پیارا لگا کہ وہ بے خود ہو کر اس کے لبوں پر جھکا اور قطرہ قطرہ اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں اڈیلنے لگا۔ اس کے ہاتھ عزا کی کمر پر گردش کرنے لگے۔ جب اسے لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی، اس کے ہونٹوں کو آزاد کر کے وہ اس کی گردن پر جھکا اور اس کی نائٹی کی ڈوری کھول دی۔ عزا نے گھبرا کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ دلشیر نے بہکی مخمور نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اجازت ہے؟ دلشیر کے اجازت مانگنے پر اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ عزا کی بات پر وہ اچنبھے سے اسے دیکھنے لگا۔ کس سے؟ آپ سے، روتے روتے اس نے بتایا۔ دلشیر نے ایک گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا اس نے بہت کچھ سہا ہے، اسے اتنی جلدی یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس سے اٹھنے لگا۔ پلیز مت جائیں، میں پچھلا سب بھولنا چاہتی ہوں، مت جائیں۔ عزا نے بے بسی سے اس کا بازو تھام لیا۔ میں اپنی محبت کو کبھی تکلیف نہیں دوں گا، میں کبھی ان آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا، بھروسہ رکھیں مجھ پر۔ میں ان اداس آنکھوں میں اپنی محبت کے رنگ بھر دوں گا، کہتے ساتھ وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھتا اسے اپنی پناہوں میں جکڑ چکا تھا۔ شیر، عزا نے اٹکتے ہوئے پکارا۔ شش، کچھ نہیں ہوگا، ریلیکس، بس مجھے محسوس کریں، اس نے سرگوشی میں کہا، اور اس کے بعد وہ اسے نرمی سے خود میں سمیٹتا چلا گیا اور عزا کے دل و دماغ میں
बस अपना नक्श छोड़ता चला गया। वो गौर से उस शख्स को देख रही थी जो बहुत ज़्यादा बीमार लग रहा था, लेकिन उसकी शक्ल उसे ज़रियान से मिलती जुलती लग रही थी। ज़रियान कौन है ये? उसने बेचैनी से पूछा। वो जब ज़रियान को रोड पर पड़े मिले तो ज़रियान उनकी हालत के पेश नज़र उनको हस्पताल ले आए थे। डॉक्टर उनको ड्रिप वगैरह लगाकर जा चुके थे। कब से दिल में मचलता सवाल वो आखिर ज़ुबान पर ले आई। रोहान आ रहा है, तुम उसके साथ चली जाओ, तुम थक गई होगी। मैं इनकी ट्रिप ख़त्म होते ही घर आता हूँ, फिर बताता हूँ तुम्हें। उसने आना के सवाल का उल्टा ही जवाब दिया। अभी उसने कहने के लिए मुंह खोला ही था। प्लीज़ मेरी जान, मैं आता हूँ ना, कोई सवाल मत करो। उसने आना के गालों पर हाथ रखते इल्तजा की। वो भी कंफ्यूज सी खामोशी से रूहान का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद रूहान दूर से आता दिखाई दिया। उसने ज़रियान से कुछ बात की, फिर उस वार्ड के अंदर चला गया जहाँ उस आदमी को रखा था। 5 मिनट बाद बाहर आया, बिना कुछ कहे आना को आने का इशारा करता बाहर निकल गया। वो भी खामोशी से उसके साथ हवेली आ गई। तकरीबन सुबह 7 बजे बाहर किसी के बोलने की आवाज़ पर वो उठी। रवाहा अभी भी उसके साथ सोई हुई थी, मतलब ज़रियान अभी तक नहीं आया था। वो पैरों पर चप्पल अड़ेसती बाहर निकल आई। उसने नीचे झांक कर देखा तो बीजान उस एक्सीडेंट वाले आदमी को गले लगाए रो रही थी। वो परेशानी से सीढ़ियाँ उतरते नीचे आ गई। हाले आंसू भरी आंखों से ये सब देख रही थी। दादा जान चेहरे पर नाराज़गी लिए बैठे थे। ज़रियान खामोशी से खड़ा था। उसे आता देख वो फ़ौरन उसके पास आया। तुम नीचे क्यों आई हो? जाओ कमरे में आराम करो, वरना तबीयत ख़राब हो जाएगी। वो उसे थामता ऊपर ले जाने लगा। नहीं, मैं ठीक हूँ। ये कौन है? उसकी नज़रें अभी भी उस शख्स पर टिकी हुई थीं। सिकंदर मिर्ज़ा। ज़रियान को भी मज़ीद छुपाना मुनासिब नहीं लगा। पता तो उसे चल ही जाना था। उसने बेयकीनी से ज़रियान को देखा। सिवाय रूहान के किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं था। ये यहाँ क्यों आए हैं ज़रियान? उसकी ज़बान लड़खड़ा गई। मैं तुम्हें सब बताता हूँ, तुम चलो मेरे साथ। वो उसे अपने साथ लिए कमरे में आ गया और बेड पर बिठा दिया। खुदाना के साथ बैठकर उसका हाथ थाम लिया। देखो, मुझे कुछ नहीं सुनना। क्यों आए हैं अब वो? जब हम दोनों बहनों को पैदा करके छोड़ गए थे, अब क्यों आए हैं? वो गुस्से से चीख पड़ी थी। उसने ज़बरदस्ती आना को सीने से लगा लिया ताकि वो अपना सारा गुबार निकाल दे। मैं छोटी थी जब स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी ना, तो सबके अब्बू उनके साथ होते थे, लेकिन मेरे अब्बू नहीं होते थे। मैं अम्मी से पूछती थी कि मेरे अब्बू कहाँ हैं। वो हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे सब समझ आता गया। एक दिन मैं स्कूल से जब घर आई तो वहाँ की एक रहीला आंटी को अम्मी से बात करते सुन लिया। वो अम्मी से कह रही थी कि मेरे ददियाल वाले जालिम हैं। मेरे बाप ने ना सही, लेकिन मेरे दादा दादी तो मुझसे मिलने आ सकते थे, मुझे कबूल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और अम्मी को तलाक भी अब्बू ने दादा दादी की वजह से दी, क्योंकि उनको पोता चाहिए था जो मेरी माँ नहीं दे सकी, इसलिए अब्बू ने उनको छोड़ दिया। उस दिन मुझे सबसे नफ़रत हो गई, लेकिन वो नफ़रत आपने मेरे दिल से ख़त्म की। जब मैं बी जान और दादा जान से मिली तब पता चला मुझे कि बी जान और दादा जान का उसमें कोई कसूर नहीं था। अब जब मैं सबकी आदी हो गई हूँ तो वो क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने आए हैं? वो उसके सीने से लगी हिचकियों में अपनी सारी तकलीफ़ें बताती चली गई। जब उसका रोना कम हुआ तो उसने आना का चेहरा ऊपर किया। आंखें सूज गई थीं। तुम जानती हो वो कुछ दिनों के मेहमान हैं, फिर चले जाएंगे। लहजा बहुत टूटा हुआ था, जैसे कोई भी फ़ैसला करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो। मैं एक दिन भी उनके साथ नहीं रहूँगी। उसने अपना हतमी फ़ैसला सुनाया और खड़ी हो गई। उनको कैंसर है और वो लास्ट स्टेज पर हैं। अल्फाज थे या कोई पहाड़ जो उसके सर पर गिरा था। आना झटके से मुड़ी और बेयकीनी से उसको देखा। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, मैं सच बोल रहा हूँ। और बीजान भी इसी वजह से रो रही हैं। और तुम जानती हो, हम सब बीजान का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकते यार। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम उनको एक बाप की हैसियत से कबूल कर लो। तुम बस ये समझो कि वो मेरे चाचू हैं, बीजान के बेटे हैं बस, और कोई रिश्ता मत रखो। प्लीज़ बीजान की वजह से इतना बर्दाश्त कर लो। वो उसे कंधों से थामे प्यार से इल्तिजा कर रहा था, जिसकी आंखें बेयकीनी से फैली हुई थीं और उनमें से आंसू तवातर बह रहे थे। ज़रियान को उस पर तरस आया। क्या तुम अब भी जाना चाहती हो?
کسی خدشے کے تحت اس نے پوچھا۔ آنا کا سر خود بخود نفی میں ہل گیا۔ اس نے سختی سے اسے سینے میں بھینچ لیا۔ سہارا پاتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب یہ آنسو ان کی بیماری کے تھے یا اپنے خسارے کے، یہ تو وہی جانتی تھی۔ زریان کے جاتے ہی روحان حالے کو اپنے ساتھ اندر لے آیا تھا۔ وہ اس کا مزید رونا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کمرے میں آتے ہی وہ اس کے سینے سے لگ کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ ہاں، اس نے کبھی اپنے باپ کو یاد نہیں کیا تھا، کیونکہ عالم صاحب نے اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت دی تھی۔ آج تو وہ بی جان کی وجہ سے رو رہی تھی۔ وہ اپنی انسانیت کی وجہ سے رو رہی تھی، جو کسی کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ پاتی تھی۔ روحان نے اسے رونے دیا۔ 4 سال بعد، ماما، مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا، اور بھابھی کہہ رہی ہیں میں موٹی ہو گئی ہوں، حالے منہ بسورتی بولی۔ آنا نے مسکراہٹ دبائی۔ آنا، کیوں میری بچی کو تنگ کر رہی ہو؟ فائدہ بیگم نے مصنوعی گھوری سے نوازا۔ حالے کی کھلکھلاہٹ لاؤنج میں گونجی۔ لڑکی آرام سے، مجھے تسبیح بھی سکون سے نہیں پڑھنے دیتی۔ بی جان نے اسے گھور کر دیکھا۔ اب کے ہنسنے کی باری آنا کی تھی۔ اس کی گود میں 2 سالہ زاران سو رہا تھا، اور حالے کا 7واں مہینہ چل رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے جڑواں بچے بتائے تھے۔ 3 سال پہلے ہی سکندر مرزا کا انتقال ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں سے معافی مانگی تو انہوں نے بھی کھلے دل سے معاف کر دیا۔ آخر ایک مرنے والے انسان کو معاف نہ کر کے وہ کیا حاصل کر لیتے؟ اور اس کے 1 سال بعد ہی دادا جان بھی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کا غم تو بہت زیادہ تھا۔ بی جان تو پوری طرح ٹوٹ گئی تھیں، لیکن زاران کے آنے پر وہ آہستہ آہستہ سنبھل گئیں۔ پورے خاندان میں وہ ان کا سب سے پسندیدہ بچہ تھا۔ چلو آنا، جلدی تیار ہو جاؤ، زریان ویٹ کر رہا ہوگا۔ فائزہ بیگم نے آنا کو کمرے میں بھیجا۔ آج خان مینشن میں عزا کی برتھ ڈے پارٹی تھی۔ حالے اور بی جان کے علاوہ سب جا رہے تھے۔ میری بیٹی اپنے ڈیڈی کے ساتھ جائے گی؟ نہیں، میری روحی اپنے چاچوں کے ساتھ جائے گی۔ اس وقت وہ دونوں بھائی آپس میں اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ روحا ان کے ساتھ دلشیر کے گھر جائے گی۔ وہ جینز کے ساتھ جینز کی ہی جیکٹ پہنے، وائٹ جاگرز کے ساتھ، آنکھوں پر گلاسز لگائے، اس وقت پوری پٹاخہ لگ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی پھولے گالوں والی بچی ہونٹوں پر شرارتی مسکان لیے بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ وہ دونوں گھٹنوں کے بل اپنے دونوں بازو کھولے اسے اپنے پاس آتا دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کے بیچ میں سے راستہ بناتی بھاگتی ہوئی عالم صاحب کے گلے لگ گئی۔ وہ دونوں کبھی اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھتے تو کبھی اپنے پیچھے بابا کے گلے لگی اس پھل جھڑی کو، جو شرارت میں ان کی بھی دادی تھی۔ یہ ایک مینشن کے ہال کا منظر تھا، جسے پنک رنگ کے تازہ فلاورز سے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، اور وہاں صرف فیملی کے لوگ ہی موجود تھے۔ سامنے ہی دلشیر کے ساتھ نزاکت سے چلتی گولڈن کلر کے پلازو سوٹ پہنے عزا ان کی طرف آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ان 4 سالوں میں خوبصورتی کے ساتھ ساتھ کانفیڈنس کا بھی اضافہ ہوا تھا۔ دلشیر نے اسے بے انتہا محبت اور عزت دی تھی، جس سے وہ دن بدن نکھرتی گئی تھی۔ وہ آ کر عالم صاحب سے ملی، پھر باری باری سب سے ملی۔ تھوڑی دیر بعد کیک کاٹا گیا۔ سب نے اسے ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ تائف بھی دیے۔ وہ چھوٹا سا بچہ کب سے اپنے باپ کو گھورے جا رہا تھا، جو آج اس کے ہوتے ہوئے بھی اس کی ماں کو زیادہ توجہ دے رہا تھا۔ "واٹ ہیپن ینگ مین؟" مسٹر خان نے اس کے ساتھ بیٹھتے اس کے کندھے پر بازو پھیلائے۔ "ڈیڈ مجھ سے پیار نہیں کرتے"، وہ چھوٹا سا بچہ ناک پھلائے بولا۔ "بٹ وائی ڈو یو تھنک سو؟" وہ سمجھ تو گئے تھے اپنے پوتے کی جیلسی، وہ جو خود سے زیادہ اپنے آپ کی توجہ کسی اور پر برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ "بیکاز وہ آج زیادہ موم کو دیکھ رہے ہیں۔ یو نو نا دادو، مجھے نہیں پسند بالکل بھی ڈیڈ کا موم کو پیار کرنا"، اس نے اپنی پریشانی بتائی۔ مسٹر خان کا کہکہ پورے ہال میں گونجا۔ سب نے حیرانی سے دادے پوتے کو دیکھا۔ دلشیر کی بھی نظر اپنے بیٹے پر گئی، جو اسے گھور رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا آج اس کی خیر نہیں۔ وہ جلدی سے اسے ایکسکیوز کرتا اس کی طرف بڑھ گیا۔ "لو بھائی، اپنے بیٹے کو مناؤ، میں تو چلا اب"، مسٹر خان دلشیر سے کہتے عالم صاحب کی طرف بڑھ گئے۔ پھر تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا اسے اپنے بیٹے کو منانے میں، تب جا کر وہ اپنے لاڈ صاحب کو منا پایا تھا۔ عزا، آنا اور ہمنا تینوں ایک ہی ٹیبل پر بیٹھی تھیں۔ "ویسے عزو، اب تمہیں بہرام کے لیے ایک بھائی یا بہن کے بارے میں سوچنا چاہیے"، آنا آئس کریم سے انصاف کرتی ہوئی بولی۔ عزا ان کی بات پر سرپٹا گئی۔ "وہ مجھے نہیں پتا، سب شیر کو پتا ہے"،
वो उदासी से बोली, क्यों नहीं पता भाई, अब तो बहराम बड़ा हो गया है, स्कूल भी जाने लगा है, आखिर किस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। आना ने हैरानगी से कहा, अरे छोड़ो आना तुम इन सब बातों को, तुम बताओ तुम्हारा तीसरे करने का कब इरादा है। हमना ने इज़्ज़ा से उसका ध्यान हटाने के लिए तोपों का रुख उसकी तरफ मोड़ दिया। फिर जो आना की दुहाइयाँ और तौबा शुरू हुई, सब हंस कर लौट पौट हो गए। शाम गए, सब घर लौटने लगे। हमना भी पाकिस्तान शिफ्ट हो गई थी, इसलिए आतिफ के इशारे पर वो भी निकल गई। वो जो कब से उस पर नज़रें जमाए बैठा था, अपनी माँ के बुलाने पर ज़बरदस्ती उसे गोद में उठाकर बाहर ले जाने लगा। मिर्ज़ा हाउस की सबसे निडर और शरारती बच्ची उसको देखते ही डर कर छुप जाती थी। अक्सर ही दिलशेर के घर में उनकी मुलाकात हो जाती थी और उसे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था जो उसे अपनी आंखें दिखाता था। शातिर बेटा, इनको क्यों लेकर आए हो, चलो मामी को वापस देकर आओ। नो मॉम, शी इज़ माइन, मैं इसे वापस नहीं करूँगा। वो 8 साला बच्चा एक 4 साला बच्ची को गोद में उठाए संजीदगी से बोला। उसकी बात पर उसके माँ बाप के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उस छोटे से बच्चे ने घूर कर दोनों को देखा, जैसे उसे उनका हंसना पसंद ना आया हो। उसके माँ बाप ने फ़ौरन अपनी हंसी को ब्रेक लगाई। वो बच्ची बार बार उसकी गोद से उतरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शाजिर की गिरफ्त उसकी उम्र में भी बहुत मजबूत थी। बेटा, पहले आप बड़े तो हो जाओ, फिर उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाना। अभी ऐसे थोड़ी ले जा सकते हैं, बुरी बात होती है। मेरा बेटा तो बहुत नेक और प्यारा है, वो कोई गलत काम थोड़ी कर सकता है। उसके बाप ने उसे प्यार से समझाया। सब जानते थे वो कितना पागल था उस बच्ची के पीछे। ओके डैड। अभी उसकी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि उस बच्ची ने ज़ोर से अपने दांत उसके कंधे पर गाड़ दिए। शाजिर ने उसे गोद से उतारा और अपने हाथ का एक ज़ोरदार थप्पड़ बच्ची के गाल पर जड़ दिया। वो बच्ची गला फाड़ कर रोने लगी, जबकि बच्चे के बाप ने भी एक थप्पड़ बच्चे के गाल पर दे मारा। तुम इतने गुस्से वाले क्यों हो शाजिर? अगर ऐसी ही हरकतें नहीं तुम्हारी, तो ये तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी, उन्होंने गुस्से से कहा। शाजिर उसे घूर कर गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर पीछे बैठ गया। उसकी माँ बच्ची को चुप करवाने लगी। उसे आना तो मेरे ही पास पड़ेगा, रहेगी भी मेरे साथ ही, भले अपनी मर्जी से आए या ज़बरदस्ती, लेकिन ये मेरी हैं और बस मेरी। वो अपनी बातों से कहीं से भी 8 साला बच्चा नहीं लग रहा था। हमना ने अपने बेटे की हरकत पर माथा पीटा और उस बच्ची को प्यार से मनाकर चुप करवाकर वापस अंदर छोड़ आई। मेहमानों को फारिग करके वो कमरे में आया तो इज़ा परेशानी से बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि वो खुद भी चाहती थी कि उसकी एक बेटी और एक बेटा और हो। लेकिन दिल शेर था जो हमेशा ये कहकर उसे चुप करवा देता था कि उसके लिए बैराम ही काफ़ी है। लेकिन आज उसने सोच लिया था कि वो दिल शेर से बात करके रहेगी। क्या हुआ मेरे दिल को, आज इतनी परेशान क्यों है? वो उसके पास आता उसे अपने साथ लगाता पूछने लगा, मुझे बच्चा चाहिए शेर, वो हिचकिचाकर बोली। वो कभी भी इस तरह की बात उससे करने की हिम्मत नहीं कर पाती, लेकिन 4 साल होने के बाद भी वो शख्स अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ था। हमारा बेटा है ना बहराम? उसने मुस्कुराकर इज़ा के माथे पर बोसा दिया, लेकिन अभी वो बोल ही रही थी जब दिलशेर उसे खींचता अपने सीने पर गिरा गया। शिश, बस कुछ नहीं सुनना मुझे, इस बात पर मैं कोई बहस नहीं चाहता। इस वक्त मुझे सिर्फ आपको महसूस करना है। उसकी गंभीर लहजे पर वो खुद में सिमटी। दिलशेर उसके गालों को चूमते आंखें मीचने पर मजबूर कर गया। वो उस लड़की के लिए दिन रात तड़पा था और अल्लाह ने उसके सब्र के एवज़ उस लड़की को उसके महरम के तौर पर उसकी ज़िंदगी में भेज दिया था।